أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبوت سے پہلے کی زندگی سے استشهاد. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط لبثت فیکم عمر من قبل. سورہ یونس کی آیت نمبر 16. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تم لوگوں کے درمیان گزار چکا ہوں. یہ ایک زبردست دلیل ہے مشرکین قریش کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود اپنے دل سے گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ان پر نازل ہو رہا ہے. دوسرے تمام دلائل تو پھر دور کی چیز تھے، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے کی چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے پورے 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے. ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بچپن گزرا، جوان ہوئے، ادھیڑ عمر کو پہنچے، رہنا سہنا، ملنا جلنا، لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھپا ہوا نہیں تھا. ایسی جانی بوجھی اور دیکھی بھالی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کی زندگی میں دو باتیں بالکل عیاں تھیں جنہیں مکے کے لوگوں میں سے ایک ایک شخص جانتا تھا. ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی دوسری 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی جس کے چشمے کائک دعوے نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھوٹنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے دلچسپی لیتے ہوئے، ان مباحث پہ گفتگو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھے گئے جو اب جواب قرآن میں ان پے در پے صورتوں میں زیر بحث آ رہی ہے. حد یہ ہے کہ اس پورے 40 سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہری دوست اور کسی قریب ترین رشتہ دار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اس عظیم الشان دعوت کی تنبیہ کہا جا سکتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک 40 سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی تھی. یہ بات کا ایک صریح ثبوت ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دماغ کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ کے اندر آئی ہوئی چیز ہے. اس لیے انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں اسے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا جس کی نشو و نما اور ارتقاء کو واضح نشانات اس سے پہلے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی پیداوار یا نہیں ہے، اور تو آخر کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سکھاتا ہے. لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی، کیونکہ مکے میں تو درکنار پورے عرب میں بھی کوئی اس قابل آدمی نہیں تھا جس پر انگلی رکھ کر کہا جا سکے کہ اس کلام کا مصنف ہے یا وہ ہو سکتا ہے. ایسے قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟